کچھ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ آپ امامہ پیسہ دے کر خرید کے لائے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ کس نے حق دیا اس طرح سے؟ نہیں، میں نے یہ سوال نہیں، یہ پبلک کا سوال تھا کہ آپ امامہ خرید کر لائے ہیں اور آپ جو ابا قبا پہنتے یہ ایک طریقے کا کچھ فراڈ ہے. یہ بالکل غلط جملہ ہے. پبلک کا یہ سوال تھا سرکار بیسیکلی. دیکھیے امامہ خریدنا کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے. امامہ خریدنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے امامہ تو خرید لیا، کیا علم خرید سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. ہم نے امامہ تو خرید لیا، تو اس کا مطلب یہ امامہ خریدنے کے بعد نہ تو مجھے کہیں پہ مجلس پڑھنی چاہیے تھی، نہ تو کسی کا نکاح پڑھنا چاہیے تھا، نہ تو نماز جنازہ پڑھا. بھائی ہم نے صرف امامہ کو خریدا ہے، ہم نے کوئی ڈگری تھوڑی حاصل کی ہے. تو پھر اتنی جگہ مجھے عوام کیسے دیتے ہیں یہ بتا. میں آپ سے کیا بتاتا چلو یقین جانے. پھر ابھی میں نے وہی بات کہی نا کہ ترقی ہم سے دیکھی نہیں جا رہی. جی آج ہم پیچھے اسی وجہ سے. عادل صاحب امان صاحب آگے کیوں نکل گئے مجھ سے؟ ارے ان سے آگے ہم نکل گئے. یہ تو ہے سرکار، یہ ہو رہا ہے ابھی ہم لوگوں کے ساتھ. جی یہ چل رہا ہے کرنٹ ہم دونوں کے لائف میں. آگے کیا کر رہے ہیں نا. السلام علیکم ناظرین. تو جیسا کہ آج ہمارے ایم عزاداری آفیشیلز پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہمارے روبرو ہوئے ہیں جناب مولانا گلریز حسن کلکتوی صاحب. آج کا پوڈ کاسٹ کا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج ایجوکیشن، لوگ کہتے ہیں کہ بزنس بن گیا ہے. ایجوکیشن اب ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ایک بزنس ہو گیا ہے. تو ایک بہت اہم مدعے کو لے کر کے ہم لوگوں نے آج سوال چھیڑا ہے کہ لوگ یہ افواہ ہے یا اس میں کتنی سچائی ہے. آج اس کو ہم لوگ ایکسپوز کریں گے مولانا گلریز حسن کلکتوی صاحب کے ساتھ کہ ایران کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو لوگ انڈیا سے ایران کے لیے تعلیم کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو کافی کم دنوں میں، جیسے اگر سال 1.5 کی پڑھائی ہے تو اسے کم دنوں میں، مہینے 1.5 مہینے میں پیسے کے ذریعہ اس ایگزامس کو مکمل کر کے اور ایک فیک تعلیم لے کر کے جسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ امامہ لے کر کے حجت الاسلام بنے بیٹھے ہیں. تو اس چیز کو پورے خلاصے سے جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں مولانا گلریز حسن کلکتوی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سرکار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ موجودہ حالات پہ پہلا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کی ابتدائی زندگی کی جو تعلیم رہی ہے تو کیسے کیسے آپ نے شروعات کری، آپ کیسے عالم بنے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ایم عزاداری چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک بہترین ٹاپک لے کر آپ میرے پاس آئے. بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں آپ کے اس ایم عزاداری چینل میں پروردگار اور ترقی عنایت فرمائے اور خوب ترقی کریں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری جو زندگی ہے پڑھائی کی، اس کی کیسے ابتدا ہوئی. آپ کو میں بتا دوں کہ آج سے تقریباً جب مولانا سید تنویر عباس صاحب ممبئی بھیونڈی سے امام بارگاہ بی بی انارو میں آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو اس وقت میں امام بارگاہ بی بی انارو جایا کرتا تھا نماز کے لیے. صبح کی بھی نماز وہیں پڑھتا تھا میں، ظہر کی بھی، مغرب عشاء کی بھی نماز وہیں پڑھا کرتا تھا میں. تو اتفاق سے وہاں کے جو انجمن پنجتنی جو مینجمنٹ کرتی ہے وہاں کے، تو وہاں پہ مولانا کے ساتھ رہتا تھا. تو اتفاق سے کہ کبھی مولانا نے کہہ دیا کچھ سامان لانے کے لیے، تو ان کا سامان لانے کو چلا گیا، اور کچھ ان کا کھانا آ گیا تو میں ہی نکال کے ان کو دیتا تھا. دسترخوان وغیرہ میں ہی بچھا دیا کرتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین کے ساتھ اور مولانا سید تنویر عباس صاحب کے ساتھ جب میں 1 مہینے رہا تو ایک الگ قربت ہو گئی تھی ان کے ساتھ. بالکل ایک انسان کے ساتھ اٹریکشن جو ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ وقت دیتے دیتے دھیرے دھیرے جو ہے اتفاق سے عید کی نماز ہم نے ادا کی ان کے ساتھ. ادا کرنے کے بعد جب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہاں سے ممبئی واپس جا رہے تھے، ظاہر سی بات 1 مہینہ میں ان کے ساتھ رہا. ایک عالم دین کے ساتھ اچانک رہنے کا موقع ملا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اچانک جو رہنے کا ہمیں موقع ملا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ سے استاد محترم سید تنویر عباس صاحب نے کہا کہ کیا آپ مولانا بنیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت تھا آپ کے وہ کیا اسے کہتے ہیں اسکول لائن پہ تھا میں. تب میں البنی ہال اسکول میں پڑھتا تھا. اس وقت غالباً 6 یا 7 کلاس میں تھا میں. تو میں نے اپنے والد صاحب سے آ کر کہا کہ مولانا سید تنویر عباس صاحب نے مجھ سے کہا ہے ایسی ایسی باتیں ہیں. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے ابھی آپ 7 میں ہیں، آپ 8 پڑھ لیجئے
تو میں آپ کو ممبئی جو ہے بھیج دوں گا. تو پھر اس کے بعد میں نے کیا کہ 8 پڑھ لیا میں. تو پھر جب 8 پڑھ لیا میں نے والد صاحب سے کہا کہ اب مجھے پڑھائی کے لیے بھیج دیجیے, مدرسہ جانا چاہتا ہوں میں. پھر والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ 9 پڑھ لیجیے پھر بھیج دوں گا. تو میں کیا کیا, میں جان بوجھ کر کلاس میں اسکول میں فیل ہو گیا. تو مجھے مدرسہ جانے کا شوق تھا, اسکول پڑھائی اسکول سے یہ دنیاوی زندگی پہ دل نہیں لگ رہا تھا, چونکہ ایک عالم دین کے ساتھ اتنا وقت دیا تھا میں نے, ایک اٹریکشن ہو گئی تھی ان کے ساتھ. تو ہم نے ان سے کہا کہ آغا ایسی ایسی بات ہے کہ گھر والے جو ہے راضی ہو گئے. تو میں وہاں سے, میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا پہلے, کرنے کے بعد انہوں نے میرے لیے کلیانی اسٹیشن ممبئی وہاں کا ٹکٹ کٹوایا. میرا ایڈمیشن ہوا تھا حوزہ جامعہ امام باقر, جو آج بھی بھیونڈی میں موجود ہے, اور ان کے پرنسپل کا نام ہے مولانا فیروز حیدر فیضی صاحب, جو جلال پور سے ان کا تعلق ہے. تو جیسا کہ آپ کا جو ایک تعلیم کا جو ایک سلسلہ رہا, اس تعلیم کے دوران مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے انسٹیٹیوٹس سے پڑھائی اپنی کی. جیسے لائک آپ نے انڈیا میں کون کون سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی کی, اس کے بعد جب آپ ایران کے لیے گئے یا عراق کے لیے گئے تو وہاں پہ کون کون سے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے اپنی تعلیم کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں میں, اگر آپ اردو کی بات کریں, اردو اور عربک زبان کی جو ہے عربی وغیرہ, تو آپ نے امام بارگاہ بی بی اناروں کا نام سنا ہوگا. امام بارگاہ بی بی اناروں میں ایک مکتب چلتا ہے تنظیم المقادب, تو وہاں پہ میں تقریباً اطفال اور اول صرف پڑھائی کی میں نے. اور پڑھائی کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے ایڈمیشن لیا حوزہ جامعہ امام باقر میں, جہاں پہ مولانا سید تنویر عباس صاحب کا مجھے فل سپورٹ ملا. اور اس کے بعد پھر تقریباً 2 سال وہاں پہ پڑھنے کے بعد, غالباً 2 نہیں, جی میں نے 2 سال وہاں پہ پڑھائی کی. 2 سال کے بعد پھر اتفاق سے میری وہاں پہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, تو مجھے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا وطن, کہ ابھی آپ کچھ مہینے وطن میں ریسٹ کیجیے, پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے بلائیں گے. تو کافی جو ہے مہینہ میں بیڈ ریسٹ وغیرہ پہ چلا گیا یہ وہ. تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے مجھے فون آیا کہ آپ کے وطن میں ہی ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے ہوگلی. ہوگلی میں بھی آپ نے سنا ہوگا حوزہ علم اہل البیت. تو میں نے کیا کیا, وہاں سے ایڈمیشن لے لیا حوزہ اہل البیت میں, اور وہاں پہ 3 سال میں پڑھا ہوں. مولانا الیاس صاحب, استاد محترم مولانا الیاس حسین صاحب کا بھی مجھے ہوگلی میں فل سپورٹ رہا, اور استاد محترم مولانا سید محسن رضا عبدی صاحب, جنہیں آج ویسٹ بنگال میں سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے, ان کا بھی مجھے فل سپورٹ ملا. پھر اس کے بعد وہاں کے بعد انشاءاللہ میں نے نجف کے لیے پھر راستہ بنایا اپنے لیے, پھر وہاں جا کے میں نے تعلیم حاصل کی. نجف میں کون سے انسٹیٹیوٹ؟ نجف میں دیکھیے, نجف میں آپ کو میں بتاتا چلوں, نجف میں انسٹیٹیوٹ اور پڑھائی کے لیے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ اگر کسی آزاد زندگی رہ کر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آج جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مثال کے طور پر نجف لائن نجف لائن نجف لائن, یہ آخر نجف لائن ہے کیا؟ میں نے کیا کیا, یہاں سے ویزا لیا, ایران سے ہم نے عراق سے ویزا لیا, لینے کے بعد ٹکٹ کروائی, اور کروانے کے بعد جو ہے میں نجف اشرف پہنچا. مدرسہ رضویہ میں رہتا تھا میں. وہاں پہ یہ سسٹم تھا کہ رہنے کے لیے جگہ الگ ہے, پڑھنے کے لیے آپ کو الگ جگہ. اب آپ نے کسی استاد کو معین کیا, اب استاد نے 10 لڑکے کو اکٹھا کیا, کرنے کے بعد جو ہے حرم امیر المومنین میں یا صحن فاطمی میں یا پھر مسجد ہندی میں اور بھی جتنی مسجدیں ہیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر لیں. اس طرح سے ہمارا جو رہنے کا جو مقام تھا, میں جس جگہ پہ رہتا تھا اس کا نام تھا مدرسہ رضویہ, جس کو مولانا سید عامر عباس بخاری صاحب چلاتے تھے, اور ابھی بھی یہ مدرسہ ہے وہاں. وہاں کے عالم ہیں یا ہندوستان کے عالم؟ یہ گجرات کے رہنے والے ہیں. اچھا. یہ گجرات کے رہنے والے. انہوں نے نجف اشرف میں ایک مدرسہ کھولا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ الرضویہ, ابھی بھی یہ مدرسہ ہے وہاں پہ. جی. تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ویورز کو کہ آپ ایران اور عراق میں بھی کافی ٹائم آپ نے گزارا. نہیں, میں نے عراق میں گزارا ہے. ایران میں آپ نہیں رہے؟ نہیں, عراق میں آپ نے تعلیم انڈیا سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ عراق کے لیے میں نے تعلیم جو ہے مکمل عراق میں. دیکھیے تعلیم مکمل کیا, آپ نے سوال کیا تعلیم آپ نے کہا مکمل, تعلیم مکمل کیا ہے؟ کبھی نہیں. آپ بتائیں مجھے, امام نے کیا فرمایا؟ جی. علم کی کوئی انتہا ہے؟ نہیں. تعلیم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جی. تو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ بھیونڈی میں بھی 2 سال رہے وہاں کے مدرسے میں, اس کے بعد آپ طبیعت ناساز کے کارن آپ کو یہاں پہ آنا پڑا. پھر ہوگلی امام بارگاہ سے آپ نے کافی 3 سال کا تعلیم وہاں سے, پھر آپ نجف کے لیے نجف اشرف کے لیے آپ روانہ ہوئے. تو آپ چونکہ آپ ہندوستان سے باہر بھی علم کے لیے گئے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کافی سال رہے ہیں. عراق کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے؟ وہ کس طریقے سے رن کرتا ہے؟ عراق میں جو ہے تقریباً 2 طریقے سے لوگ ہیں. ایک تو آپ آزاد,
پڑھائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ کئی استاد محترم ایسے ہیں, جیسے مولانا سمیع صاحب جو ہے کمرہٹی کے رہنے والے, اصل پٹنہ کے ہیں وہ, لیکن کمرہٹی میں ان کے والدین آج بھی ہیں. تو ہوتا یہ کیا تھا, ایک ہم نے کسی استاد کو معین کیا اور ہم 10 لڑکے اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد ہم نے کوئی جگہ معین کی, مثلا فلاں جگہ پہ, یا پھر امیر المومنین اسلام کی بارگاہ میں, یا پھر فلاں مسجد پہ, اس جگہ سے ہم نے معین کیا. معین کرنے کے بعد ہم صبح روزانہ درس میں جاتے تھے, پھر اس استاد کے بعد اس استاد کے پاس پڑھنا ہے, یعنی ہمیں ایک دن میں 4 درس اگر کر لیے, 4 کلاسز کر لیے, اس طرح سے. دوسری چیز یہ ہے وہاں پہ سسٹم کہ آپ جائیں کسی مدرسے میں, اگر آپ نے ایڈمیشن لے لیا, آپ نے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا, تو ہم نے بتایا 2 طریقے کے وہاں پہ مدارس ہوتے ہیں. مدرسے جو ہیں 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک آزاد, یعنی آپ اس پہ صرف رہیں, اور جب آپ اس پہ رہ رہے ہیں تو جن کا مدرسہ ہے وہ باقاعدہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے مولانا سید عامر عباس بخاری صاحب, خداوند عالم ان کو سلامت رکھے, بہت سپورٹ ملا ان کا بھی, کہ باقاعدہ ان کے مدرسے پہ رہتا تھا میں, اور پڑھائی باہر جا کر کرتا تھا میں. تو باقاعدہ وہ پوچھا کرتے تھے سارے بچوں سے کہ آپ کہاں درس پڑھنے جا رہے ہیں, کس طرح سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ عراق کے حوزے کے نظام کے بارے میں پوچھیں تو بالکل الگ ہے, بالکل ہمارے اسکول کی طرح نہیں ہے. انڈیا کے مقابلے سسٹم بالکل الگ ہے, بہت زیادہ الگ ہے. آپ کو بتاتا چلوں میں کہ یہاں پہ کیا, اگر میں نے کسی مدرسے پہ جوائن کیا ہوں جی پڑھنے کے لیے, تو استاد محترم جس طرح سے اب ہمیں پڑھائیں گے, ہمیں پڑھنا ہے. تو وہاں پہ 2 طریقے کے, اگر آپ کسی مدرسے پہ آپ داخلہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو پورا مدرسے کے تحت چلنا ہے. لیکن آپ اگر آزاد پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے شوقین ہے میں یہ کتاب پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو پھر آپ یہ کتاب کے لیے کسی استاد کو آپ پکڑ لیجیے, اب وہ استاد آپ کو جو ہے مکمل پڑھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں اس چیز پہ ایک آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر میرا انٹرسٹ فار ایگزامپل کسی سلیبس پہ نہیں ہے, میں کسی الگ سلیبس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, میرا انٹرسٹ کسی اور چیز میں, تو یہ آپشن ہوتا ہے عراق کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ آپ جس بھی مدرسے میں رہ رہے ہیں, آپ کا انتظام جس مدرسے میں, آپ چاہے تو دوسرا ایجوکیشن کے لیے آپ دوسرے طرف استاد کے لیے آپ جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں کوئی جو آپ کے موجودہ استاد ہوتے ہیں؟ جی, تو اعتراض کیوں کریں گے؟ مثال کے طور پر جو شخص ہندوستان میں وہ کتاب پڑھ کر نکلا اور پھر وہی کتاب اگر اسے وہاں پہ دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے بھائی, وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں دوسرا سلیبس دیکھو. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو سلیبس یہاں سے میں پڑھ کر نکلا وہاں بھی وہی, تو پھر وہاں جب مجھے وہ دیا گیا تو پھر میں وہ نہیں پڑھوں گا, تو میں آگے کی چیزوں کو دیکھوں گا. تو اس میں اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں. نہیں, جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں کلچر ہے, کیونکہ آپ کا تعلق تو ہندوستان سے ہے, بھلے آپ نے کافی وقت عراق میں گزارا, تو ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم لوگ بات کر لیں تو کہیں نہ کہیں, جیسے ایک ایگزامپل کے لیے لے رہا ہوں کہ میں ایک اسکول میں پڑھائی کرتا ہوں, اب میرا اسکول ہے اردو میڈیم, مجھے انگلش کے لیے بہت انٹرسٹ ہے میرے دل میں, لیکن اب کیا ہے کہ میں انگلش میڈیم کے حساب سے تو نہیں پڑھ سکتا, جو تعلیم مجھے اردو میڈیم میں دی جائے گی میں اسی پہ پڑھائی کر سکتا ہوں, ہے نا. تو اب کیا ہے کہ میں دوسرے اسکول نہیں جا سکتا, میں ابھی جب تک ایک اسکول میں ایڈمٹ ہوں تو میں ایک ہی اسکول سے پڑھ رہا ہوں, تو دوسرے جاؤں گا تو یہ والے اعتراض کرتے ہیں. صحیح. اگر مثال ٹیوشن میں بھی کر لیں, تم فلاں ٹیوشن میں پڑھ رہے ہو تو میرے پاس کیوں آ رہے ہو, صحیح, اور میرے پاس پڑھ رہے ہو تو اس کے پاس کیوں جا رہے ہو, تو یہ بھی یہ اعتراض چلتا ہے. جی, تو یہ بھی عراق میں ایک سسٹم, جی, اس میں تقریباً کہتے ہیں نا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. مولا کائنات نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. اب مثال کے طور پر آپ عراق, یا پھر میں فار ایگزامپل آپ عراق پڑھنے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں کے جو مین پرانے ہیں استاد محترم, وہ تو آپ کی گفتگو سے آپ کی پڑھائی سے اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کتنا پڑھ کر آئے, نہیں پڑھ کر آئے. اور اگر آپ ابتدا کی جو سلیبس ہے اس کو چھوڑ کر آگے والے سلیبس کو پڑھ رہے تھے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ پھنس جائیں گے, چونکہ آگے کے سلیبس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پیچھے والے سلیبس کو پڑھنے کو. تو اس میں بھی اعتراض کرنے کے لیے وہاں پہ علماء کرام موجود ہیں کہ آپ اس طرح سے حوزے کے نظام کو خراب نہیں کیجیے. یہ سسٹم وہاں پہ ہے کہ لوگ وہاں چیزوں کو بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی, بہت زیادہ. اچھا پڑھ کر آیا ہے جی, تو اس کو پریشرائز نہیں کرتے کہ تم کو یہ سلیبس پھر سے پڑھنا پڑے. اگر وہ ایک طریقے سے اگر ہم کہہ لیں تو کہ آپ کا ایک چھوٹا سا ایگزام لے لیں گے کہ آپ اس چیز پہ. بالکل آپ کو بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ کو بتا دوں میں کہ سرزمین ہندوستان, میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہندوستان کے علماء کرام وہاں پہ طالب علم حضرات جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ فل سپورٹ ملتا ہے. آپ اگر کہہ لیں مولانا, کچھ عالم دین کا نام میں جیسے کہ جانتا ہوں, مولانا نور محمد ثالثی صاحب, مولانا سید عامر عباس بخاری صاحب, شبیر آغا کربلائی صاحب جن کا تعلق حیدرآباد سے, باقاعدہ یہ ہمیشہ پڑھائی کے بارے میں آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, یعنی خصوصی ہندوستان کے جو علماء ہیں
وہ سوال کریں گے آپ سے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں پڑھ رہے ہیں, کیسی آپ کی پڑھائی چل رہی ہے. اس طرح سے مولانا عبداللہ صاحب ہے, مولانا ماجد رضا صاحب ہے حیدرآباد کے. تو ماشاءاللہ سے ایسے علماء کرام ہمارے ساتھ وہاں پہ ہمارے ساتھ محترم تھے جنہوں نے سپورٹ کیا. تو یعنی حوزہ علمیہ جو نجف ہے وہ لاوارث نہیں ہے, کائنات کے وارث نے وہاں پہ کچھ غلاموں کا ایسے رکھا ہے کہ ہماری مدد کرتے ہیں. ایسی ایسی شخصیت کا سپورٹ ملتا ہے وہاں پہ, تاکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ آسانی. بالکل بالکل بہت آسانی ہوتی ہے ماشاء اللہ سے. سرکار, جیسا کہ ایک نارمل کوشچن میں کہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ویورز ہیں جو اس چیز کو ڈیٹیل میں نہیں جانتے. جیسے کچھ ویورز ہیں جو اپنے بچوں میں یہ نیت لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اب بڑے ہوں گے, تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں گے تو ہم انہیں عالم دین کی طرف ہم انہیں بھیجیں گے. تو ایک سوال کا جواب میں بھی نہیں جانتا ہوں, مجھے بھی کلیئر نہیں ہے یہ چیز. تو مجھے بتائے کہ ایک عالم کو عالم بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال لگتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 5 سال لگتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 7 سال لگتے ہیں, کچھ کہتے ہیں پورا زندگی لگ جاتا ہے. ایکچوئل کیا ہے اس میں, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے, ایسے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ عالم کہتے کسے؟ جی عالم کہتے کسے؟ نہیں, جیسے کہ کہتے ہیں نا مولانا جو امامہ لے کر آئے. جی وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ عالم کہتے کسے. مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک, اگر میں کہہ دوں کہ مولا کائنات عالم ہے تو مولا کائنات کے اتنے سال لگا عالم بننے میں. چلے آپ مولا کائنات کی بات چھوڑ دیں, وہ تو کائنات کے امیر ہے. میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عالم کو عالم بننا کیا ہوتا ہے. جی ایک عالم کو عالم بننا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ محنت کریں, آپ کو خود بخود پھل ملے. عالم بننے میں کوئی یہ ٹائم نہیں لگتا ہے کہ 2 سال بننے میں عالم, 3 سال بننے میں عالم. میں نے آپ سے پہلے میں کیا کہا آپ سے, علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی تو یہ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ کم ظرف لوگ ہیں جو ایک ٹیگ سوچ لیے ہیں کہ 4 سال لگتا ہے عالم بننے میں, 5 سال لگتا ہے عالم بننے میں. تو میرا ان سے سوال ہے, بھیا آپ ہی بتا دو کہ عالم کہتے کسے ہیں, کہ لفظ عالم بننے میں. مجھے آج تک یہ پتہ نہیں, یہ سوال سمجھ ہی نہیں آیا مجھے. عالم بننے میں بھائی ہم نے تو سنا تھا ڈاکٹر بننے میں, انجینئر بننے میں, عالم بننے میں کیا مراد ہے؟ عالم سے مراد کیا ہے ان کی نگاہ میں؟ پہلے تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ عالم سے مراد ہے کیا. تو جناب ایک اسی میں ایک سوال میرا یہ بھی بنتا ہے کہ ابھی بیچ میں ہی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, جیسے کہ ابھی آپ نے عالم پہ ایک اچھی بات کہی کہ عالم کہتے کسے. پہلے اس کو جاننا, اس ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ عالم کہتے کسے, بس یہ کہتے ہیں کہ عالم یہ, عالم وہ, عالم ایسا, عالم ویسا, فلانا اوپینین ہم لوگ رکھ دیتے ہیں. تو چونکہ ابھی حتیٰ کہ بیچ میں کنٹروورسی میں آپ بھی پھنسے ہوئے تھے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں, ہمارے ویورز کو کچھ لوگ جاننا چاہتے تھے آفیشیلی, میں اسی لیے سوچا کہ یہ کوشچن ڈالوں. آپ کے پاس کوئی سند یا سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ لوگ بھی کچھ مانگ رہے تھے جی کہ مولانا گلریز صاحب سے ذرا کہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی سند یا سرٹیفکیٹ ہے یا بس امامہ لے کے گھوم رہے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ امامہ لے کر گھومنا, امامہ سنت رسول ہے. جی امامہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نہ پہنا, امامہ جو ہے یہ سنت رسول ہے, ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوالات آتے ہوں گے کہ امامہ مل گیا جو ہے امامہ, اور اس کے بعد ڈگری کہاں سے, یہ وہ. ابھی اپنے آپ کو کیا بتایا, علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, لہٰذا امامے کی کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے. جی امامے کی کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے. اچھا, اگر میں ایگزامپل کے لیے اگر میں چاہوں, مجھے شوق ہے, میں پہننا چاہتا ہوں, میں پہن سکتا ہوں امامہ؟ اب یہاں پہ اچھا سوال کیا آپ نے. اب یہ بتائیے, امامہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ لباس رسول. اب ہم نے لباس رسول پہن لیا اور ہم نے اپنے کردار کو نہیں بدلا, پھر آپ بتائیں کہاں سے ہو گیا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے لباس رسول کو پہن لیا. اس طرح سے اگر یہ بات ہم نے کہہ دیا کہ امامہ سنت رسول ہے, کوئی بھی پہن سکتا ہے, تب وہ ظاہر سی بات ہے اسے موقع مل گیا, کہہ رہے مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کوئی بھی پہن سکتا ہے, چلو بھائی کل جا کے مارکیٹ سے منگوا لیتے اور پہن لیتے. جب ہم نے اس لباس کو لباس رسول کہہ دیا تو کیا ہم نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا. اور امامہ کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے. آپ کربلا زیارت کو گئے؟ جی انشاءاللہ دعا کرتے پروردگار آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, انشاءاللہ آپ نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہو. آپ جب نجف اشرف جائیں گے نا تو آپ کو 10 سال کا بچہ بھی امامے میں دکھے گا. جی آپ کو 10 سال کا بچہ امامے میں دکھے گا, جو پراپرلی بول نہیں پاتا ہوگا صحیح سے, یا بول نہیں 10 سال کا بچہ, ہاں اتنا نہیں, ایڈوکیشن نہیں وہ ایک عالم, جی عالم دین کو جو وقت جی لگتا ہے نا, ایک اسپیسیفک ٹائم بالکل. والد صاحب بھی امامہ پہنے,
اور اپنے دونوں فرزند کو بھی امامہ، میں نے ایسے کو بھی دیکھا. تو آپ بتائیے یہ سوال کیا کریں گے آپ ان سے؟ ایک 10 سال کا بچہ امامہ پہنے. امامہ سنت رسول ہے. اصل مقصد ہے علم کا حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا. ہم نے اپنے یہاں امامہ کو معیار بنا رکھا ہے، علم کو معیار نہیں بنا کے رکھا ہے. ہم نے دیکھ لیا بھیا فلاں اگر امامہ پہنا ہے اور بلکہ بالکل ابا خبا پہنا ہے، ہاں ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے. ان کے پاس عمل کتنا ہے، علم کتنا ہے، یہ ان سے آپ سوال کریں. اور جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈگری کے بارے میں، ان سے ایک سوال کریں کہ آپ کو ان کو کسی نے جو ہے میسج کر کے پوچھا ہے یا پھر کہیں سے سنی ہوئی افواہ پہ آ گئے ہیں؟ نہیں، سنی سنائی بات پہ نہیں جائیں. آپ نجف اشرف جائیں، وہاں کے ماحول کو سمجھیں، تب مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ وہاں کے ماحول کو سمجھ کر آئے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. سنی سنائی باتوں پہ نہیں جائیں. جی. تو کل ملا کے اس سینیریو پہ ہم ایک کہاوت کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں جو آپ بولے نا کہ امامہ کے لیے کوئی ڈگری، یہ سنت رسول ہے، لیکن اس کو پہننے سے پہلے سرکار نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ امامہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ کردار میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کو کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں اگر عمل میں لا سکے، اس کردار میں آپ آ سکے، اس ہیومینٹی میں آپ ڈھل سکے، تو آپ وہ امامہ پہننے کے حقدار ہیں. لیکن کنڈیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب وہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ گندگی چہرے پہ لگی ہے، صاف آئینہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ بیکار مسئلہ ہو جائے گا کہ چہرے پر گندگی اور صاف ہم آئینہ کر رہے ہیں. آپ امامے کی بات کی ہے تو میں جب معمم ہوا تھا غدیر کے روز، جی. اور میں معمم ہوا تھا آیت اللہ مہدی کرشی صاحب، یعنی آیت اللہ باقر کرشی صاحب کے فرزند. جی. آپ سرچ کریں آیت اللہ باقر کرشی، بالکل آج بھی ان کا مکتب ہے وہاں پہ نجف اشرف میں، بالکل مولا کائنات کے حرم سے کچھ ہی دور میں ہے. اور جب میں معمم ہوا تو میرے ساتھ وہاں پہ مولانا نور محمد ثالثی صاحب موجود تھے. جی آپ چیک کر لیں، ویب سائٹ میں جا کے، میرے فیس بک آئی ڈی میں، انسٹاگرام میں ویڈیو موجود ہے. مولانا نور محمد ثالثی صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے جناب. آپ کولکاتہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں اور کی نہیں. ویسٹ بنگال کے کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیجئے کہ جو مولانا نور محمد ثالثی صاحب کو نہیں جانتے. نور محمد ثالثی صاحب، میں یقین جانے دعا گو ان کے لیے، خدا بند عالم ان کو سلامت رکھے. وہ باقاعدہ ہاتھ میں ایسے امامہ میرے لیے تھے اور انہوں نے مہدی کرشی صاحب کو دیا اور مہدی کرشی صاحب نے مجھے امامہ پہنایا. یہ تھا. اب بتائیں نور محمد ثالثی صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، آپ پتہ کریں کہ نور محمد ثالثی صاحب کی شخصیت کیا ہے. یا پھر اگر میں چھوٹے سے بات پہ اگر بات مکمل کروں کہ اگر سرکار کے امامے کے ریلیٹڈ کسی کو کویشچن چاہیے تو نجف کا ٹکٹ کٹوا سکتا ہے. جی ڈائریکٹ پھر پورا آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے گا. وہاں آپ زیارت بھی کریں اور امامے کے بہانے آپ کو زیارت بھی مل جائے گی اور جواب بھی مل جائے گا، دونوں کا دونوں مل جائے گا. سرکار ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے چونکہ آپ 21 رمضان کو نظر آئے کم ازنی کرتے ہوئے، تو جی کافی جگہ پہ آپ پروٹیسٹ پہ امام خامنہئی کی طرف سے بھی سامنے میں فرنٹ آ کر کے آپ بہت جگہ پہ پروٹیسٹ پہ آپ کھڑے ہوئے اور کافی بہترین طریقے سے لوگوں کو لے کر کے احتجاج بھی کیا ان سب موجودہ حالات کے جو دور چل رہے ہیں. تو سرکار یہ بات سمجھ نہیں آئی، ایک طرف پہ آپ کم ازنی کر رہے ہیں اور خامنہئی صاحب جو ہیں، امام خامنہئی صاحب کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ کم ازنی آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کم ازنی بھی کر رہے ہیں، آپ مولانا بھی ہیں اور پلس آپ بات کو کاٹ بھی رہے ہیں اور آپ انہی کے پروٹیسٹ میں. تو یہ معاملات مجھے سمجھ نہیں آئے. یہ مطلب آپ نے تو پورا 5 مثالی دال کر دی، اسے سارے مسالے ڈال دیے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، سید علی خامنہئی صاحب کے لیے جو ہم پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں، جی کیوں جا رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آخر وجہ تھی؟ میں اگر اپنے اعتبار سے اس چیز کا اگر آپ کو جواب دوں، کیونکہ میں بھی پروٹیسٹ پہ گیا، تو اس بات کا بہت غم ہے کہ ہمارا رہبر اس دنیا سے چلا گیا ہمارے سامنے، اور خدا کی قسم کہے تو بہت بھاری جملہ ہوگا، ماں باپ کا جانے کا جو صدمہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ صدمہ ہے نا ایک، کہ آپ جب ماں باپ مرتے ہیں تو کسی پریوار میں بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن کسی قوم کا رہبر اگر مر جائے تو پوری قوم یتیم ہوتی ہے. تو ہم اس قوم کے جس کا رہبر مارا گیا. آپ یہ جانیں کہ خامنہئی صاحب کی جب شہادت ہوئی، جی جب خبر ملی تو بالکل اس دن فضا صوبہ، سبھی رو رہے تھے، سبھی گریہ کر رہے تھے. جی تو آپ نے سوال کیا، تو مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے کم از نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ پروٹیسٹ میں شامل تھے. پروٹیسٹ میں شامل تو تھا میں سید علی خامنہئی صاحب کے لیے. تو یہ بتائیے کیا سید علی خامنہئی صاحب کا تعلق جو ہے
جو میرے دل سے ان کا تعلق ہے کوئی جدا کر سکتا ہے اسے؟ نہ. ہاں. لیکن عقیدے میں سید علی خامنہئی صاحب ہے میرے، عقیدے میں تو اہل بیت علیہ السلام ہے. جی تو یہ کما زنی کرنا یہ میرا عقیدہ ہے اپنا. ہاں یہ عقیدہ کی پر یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مثلا آپ امامہ رکھ کر کما زنی کر رہے ہیں، ہم عزاداری کو جدا کیوں کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین ہے تو کما زنی نہیں کر سکتا اور عالم دین نہیں تو کما زنی کر سکتا؟ کیا ان کے امام حسن اور ان کے امام حسین الگ الگ ہیں؟ نہیں. کیا ان کے مولا کائنات ان کے مولا کائنات الگ الگ ہیں؟ بھائی ایک ہی لائن پہ تو چل رہے ہیں، پھر ہم نے کیوں اسے کر کے رکھا ہے؟ خامنہئی صاحب نے جو یہ فتویٰ دیا تھا کہ کما زنی نہیں کرنی چاہیے، ادروائز جو بھی ہے یہ ان کے مقلدین وہ کسی ریزن سے انہوں نے وہ کسی ریزن سے لوگوں نے یہ کیا آج جو لوگوں نے کیا ہاں لوگوں نے کیا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، رہبر معظم پہ الزام لگائے یہ کہ وہ خلاف تھے. کبھی عزاداری امام حسین کے خلاف رہبر معظم جا ہی نہیں سکتے اور نہ گئے اپنی زندگی میں. آپ نے اس کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں. اور جیسے کہ مجھ سے بھی لوگ آپ جیسے کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ آپ رہبر کے پروٹیسٹ پہ بھی جا رہے ہیں اور کما زنی بھی کر رہے ہیں. بھائی عزاداری امام حسین الگ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے میرے دل میں وہ الگ ہے، اس کا شمار کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن رہبر کی جو محبت ہے وہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. اور میں یقین جانے اپنے بارے میں کہہ دوں، پروردگار نے جب تک زندگی دی ہے میں اپنے امامے کی قسم کھا رہا ہوں، یقین جانے میں آن دا لائف کیمرے اس امامے کی قسم کھا رہا ہوں کما زنی کرتا رہوں گا، چاہے لاکھ فتوے لگے کچھ بھی لگے، اس سے آپ کو کوئی فرق بالکل فرق نہیں پڑتا. عزاداری امام حسین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ میرا عقیدہ ہے. میں امام کی محبت میں سر پھاڑ لوں یا تماچا ماروں یا تلوار سے جو ہے کچھ بھی کر لوں، یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ، یہ میرا ذاتی معاملہ. جی یہ میرا وقت امام سمجھو اور میں جاتا ہوں. اس پہ آپ کسی کو میں حق نہیں دیتا کہ آپ اس پہ کوئی سوال اٹھائے یا کمپرومائز کریں. آپ یہ میری امام سے محبت ہے بالکل. جی سرکار، چونکہ وقت ہم نے آپ کا کافی لیا ہے سرکار، ایک چھوٹا سا سوال اور یہ بھی ہے. ابھی بیچ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس امام بارگاہ میں آج ہم موجود اور شوٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہماری بہنوں کی تعلیم کے ریلیٹڈ کچھ کام کو انجام دیے جا رہے ہیں، جس میں مولانا شکیل صاحب ہے اور بھی دیگر جو کلکتہ کے بڑے ہمارے علماء اکرام ہیں، سب یہاں موجود آتے ہیں. تو اس پہ بھی ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ کچھ بھی اگر ایجوکیشن کے پرپس سے اگر آپ لوگ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو کام ہماری بہنوں کو لے کر کے آگے ہو، ہماری بہنیں بھی آگے آئیں، اس مقام پہ بولنا سیکھیں، تو اس پہ لیڈیز ہی کیوں؟ نہیں دیکھیے اس پہ لیڈیز نہیں ہے، ہم نے مرد عورت دونوں کا اعلان کیا. تعداد خواتین کی زیادہ تھی، مرد حضرات پیچھے تھے. جی جی کلاس میں مولانا شکیل احمد صاحب نے بھی کلاس کروایا اور بھی دیگر علماء حضرات نے بھی کلاس جو ہے اس کو انجام دیا. دیگر حضرات نے جو ہے مولانا طیب صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ کانفرنس. دیکھیے اصل مقصد ہمارا یہ تھا انجمن دعائے سیدہ. جی انجمن دعائے سیدہ کے ساتھ میں جڑا ہوں. ہمارا کانسیپٹ تھا کہ اچھا مجلس میں تو آپ بھی بیٹھتے ہیں، جی ہاں ایمان سے بتائیں کہ سارے جتنے بیٹھتے ہیں مجلس میں ہی بیٹھتے ہیں؟ نہیں. ہاں میں کہتا ہوں اکثر اپنی مجلسوں میں کہ مجلس سننے کے مجلس میں آنے والے کئی قسمیں کے ہوتے ہیں. ہاں ایک وہ ہے جو واقعی گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں آج مجھے بس مجلس میں جانا ہے، وہ گیا اس نے مجلس سنی تبرک لیا گھر چلا آیا. دوسرا وہ ہے کہ بس گھر سے نکلا مجلس میں جانا ہے، اب وہ بات کر رہا ہو چار لوگوں سے اور وہ باہر کھڑے کہا بھائی مسائل میں آگے مولانا جی، اب وہ زیارت پڑھ لیا اس نے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم صاحب الزمان، پھر اس کے بعد ہم گھر چلے گئے. تیسرے وہ لوگ ہیں بھیا کون پڑھ رہا؟ اچھا بول رہے صاحب پڑھ رہے ہیں، موبائل لے کر جاؤ اندر، ذرا ویڈیو پوری بنانا جو ہے کہیں پہ دیکھنا کچھ اگر گڑبڑ ہو تو ذرا سا اس کو لینا شارٹ کلپ وائرل کریں، بھیجیں گے ان کو پرسنلی واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ پہ سرکار آپ سے بھی غلطی ہو جی. چوتھے وہ لوگ ہیں کیا پڑھ رہا ہے یہ دیکھنے چاہتے، کون پڑھ رہا ہے نہیں دیکھنے چاہتے، کس کی مجلس ہو رہی ہے کیا پڑھ رہے ہیں. اور ان قسموں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو صرف اور صرف گھر سے نیت کر کے نکلا مجھے مجلس امام حسین میں جانا. اور ایسے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں نا سرکار، میں نے بھی دیکھا ہے ایسے لوگ. جی اگر میں کہہ لوں کہ محرم عاشور کا دن ہے ایگزامپل، جی اس میں پورے 24 گھنٹے عزاداری ہے جی ہر امام بارگاہ میں. جی ایک سے ہٹیے گا دوسرے میں ملے گا. بالکل ایک انسان ایسا ایک مجلس اٹینڈ کرتا پورے دن کی، جی وہ ایمانداری سے کرتا، بالکل. وہ 5 نہیں کرے گا. میں نہیں کہوں گا کہ آپ 10 جگہ جائیں مجلس، جی میں نہیں کہوں گا آپ ایک جگہ جائیں، آپ اس ایک جگہ پہ جو آ رہے ہیں آپ خلوص سے جائیں.
وہ ایک ہی جگہ جائے گا. مجلس حسین میں آنا، آپ مجلس حسین میں آتے ہیں بھائی، جس میں اگر انسان نجس ہے تو پاک کر کے خود کو آئے گا نا. مجلس حسین میں جانا جسم کو پاک کرنا کمال نہیں ہے، روح کو پاک کرنا کمال. جی آپ کی بات میں وہاں پہ آپ نے جو سوال کیا تھا عورتوں والی، جی اس کو میں مکمل نہیں کر پایا. ہم نے ایک کانسیپٹ یہ شروع کیا، ہر امام کی سیرت کے بارے میں ہم 2 دن یہاں کلاس کرواتے ہیں. جی جی، ہر 2 دن کلاس کرتے ہیں، اس کے بعد ایگزام لیتے ہیں، پھر اسے پرائز دیتے ہیں اس حساب سے. اب اس میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ مرد حضرات جو ہے ایگزام دینے والے 5 سے 6 تھے. مطلب آپ نے بلایا تھا لوگوں کو جی، کہ آپ آ سکتے آپ آ سکتے ہیں. اب ایگزام والی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، میرے موبائل میں موجود ہے، اس میں مرد حضرات بھی ایگزام دے رہے ہیں. دیکھیے، یقین جانے عادل صاحب، ترقی کریں گے نا تو کئی لوگ پیچھے آئیں گے. جب ایک شیر چلتا ہے نا، اور جب تیزی کے ساتھ رفتار کے ساتھ چلتا ہے نا، تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے، اسے پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جو اہم عزاداری آپ کی ٹیم چلا رہی ہے نا، یقین جانے، مجھے ایمان کے ساتھ بتائیے، کیا سب خوش ہیں آپ سے؟ ارے عادل صاحب نے اور امن صاحب نے جو ہے بہترین اہتمام کر لیا ہے، کیمرے خرید لیے، یہ اتنی مہنگی مہنگی امن صاحب نے، عادل صاحب نے کیمرے خرید. خوش ہیں آپ سے؟ نہیں. اپنے کانسیپٹ پہ باقی رہنا سیکھیے. دنیا بہت کچھ کہے گی، میں نے تو اپنی زندگی کو ایک حصہ بنا لیا بھائی، دنیا بہت کچھ کہے گی، بس ایک جگہ پہ قائم رہو، اپنے آپ کو کام جو ہے اپنا صحیح کرتے میں ایک ہی پرنسپل پہ کام کرتا ہوں سرکار. دنیا کچھ بھی بولے سر جھکاؤ، کام کرتے بس. بالکل. کچھ لیکن نہیں، صرف سر جھکانے سے نہیں کام چلے گا، جواب دینا بھی پڑے گا. جی، جواب دیجئے. حالانکہ امام کی حدیث ہے، خاموشی حکمت کے ابواب میں سے ایک دروازہ ہے. بالکل یہ صحیح ہے، لیکن جواب بھی دیجئے. اگر مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ دوں کہ عادل صاحب آپ فراڈ ہے، بھائی غصہ ہو جائیں گے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا؟ دلیل دیجیے. قرآن کی آیت ہے نا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے بات پہ سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. تو بغیر دلیل کے کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. دنیا بہت کچھ کہے گی، جواب بھی دینا ہے آپ کو، کانسیپٹ بھی آگے رکھنا ہے. تو لہٰذا اس میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ تھی. ہم نے عورتوں کے لیے خصوصی کوئی کلاس نہیں کروائی. اچھا، یہ اسپیسیفک اس میں کوئی ایج کے بچوں کو آپ بلا رہے ہیں یا پھر نہیں، سب آ سکتے ہیں اس میں. چاہے وہ اس میں جی، اس میں ہم امام کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہر امام کی سیرت کے بارے میں، ان کی ولادت سے لے کر شہادت تک، جس میں علی جناب مولانا سید حسن مہدی زیدی صاحب جو میرٹھ کے ہیں، علی جناب مولانا شکیل احمد صاحب تھے، مولانا ذوالقرنین عابدی صاحب تھے، مولانا قمی صاحب تھے، اور بھی دیگر حضرات تھے اس میں. آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی. جی، تو یہ ہمارا کانسیپٹ تھا. اب میں پھر بتاتا چلوں کہ ہم نے اعلان سب کے لیے کیا، لیکن ماشاءاللہ سے ہماری والوں کی تعداد زیادہ تھی. زیادہ ہے. جی. سرکار، ایک آخری سوال کے ساتھ میں مکمل کروں گا اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کو، کہ کچھ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ آپ امامہ پیسہ دے کر خرید کے لائے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ کس نے حق دیا اس طرح سے بات کرنے کا؟ میں نے یہ سوال نہیں، یہ پبلک کا سوال تھا کہ آپ امامہ خرید کر لائے ہیں، اور آپ جو ابا قبا پہنتے یہ ایک طریقے کا کچھ فراڈ ہے. یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کسی پہ، یہ بالکل غلط جملہ ہے. یہ پبلک کا یہ سوال تھا سرکار بیسیکلی. دیکھیے، امامہ خریدنا کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے. امامہ خریدنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے امامہ تو خرید لیا، جی، کیا علم خرید سکتے ہیں؟ نہیں. مولا نے فرمایا انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. ہم نے امامہ تو خرید لیا، تو اس کا مطلب یہ امامہ خریدنے کے بعد نہ تو مجھے کہیں پہ مجلس پڑھنی چاہیے تھی، نہ تو کسی کا نکاح پڑھنا چاہیے تھا، نہ تو نماز جنازہ پڑھنا. بھائی ہم نے صرف امامہ کو خریدا ہے، ہم نے کوئی ڈگری تھوڑی حاصل کی ہے. تو پھر اتنی جگہ مجھے عوام کیسے دیکھ رہی ہے، یہ بتائیے. تو یہ ایک طریقے کا مارکیٹ میں میتھ پھیلا ہوا. میں آپ سے کیا بتاتا چلو، یقین جانے، پھر ابھی میں نے وہی بات کہی نا کہ ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی کسی کی. پتھر مارنے چلے. جی، آج ہم پیچھے اسی وجہ سے ہیں. عادل صاحب، امان صاحب آگے کیوں نکل گئے مجھ سے؟ ارے ان سے آگے ہم نکلیں گے. یہ تو ہے سر، یہ ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ. جی، یہ چل رہا ہے کرنٹ ہے کہ ہم دونوں کے لائف ہے، حقیقت ہے نا. تو اسی طرح سے یقین جانے، میں جب کولکتہ آیا، مجھے اور بھی دیگر حضرات کہتے، مجھے مولانا شکیل احمد صاحب، مولانا میرٹھی صاحب، حسن مہدی زیدی صاحب اور بھی دیگر عالم کو مجھے فل سپورٹ ملا. مولانا الیاس حسین صاحب جو میرے استاد ہیں، ان کا سپورٹ ملا. دنیا بہت کچھ کہیں گی، خرید کر لے کر آئے. چلو مانا میں نے، مولانا صاحب نے، گلریز صاحب نے امامہ تو خرید لیا، کیا علم خریدا انہوں نے؟ وہ آپ نہیں خرید سکتے. کیوں؟
کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ علم آپ کو محنت سے کمانا پڑے گا، جی آپ کو لینا پڑے گا، آپ کو کوئی پلا نہیں سکتا یہ. جی یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں. اس پہ سرکار ایک بہترین مثال میں آڈینس کو دیتا چلوں. ایک اچھے فقیر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ واقعاً پیسے سے دنیا میں ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پیسے سے اچھا بستر تو خرید لو گے، نیند کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے سے اچھا کھانا تو خرید لو گے، کھانا خرید لو گے، لیکن بھوک کہاں سے لاؤ گے؟ پیسے سے ہر رشتے خرید لو گے، پیار کہاں سے لاؤ گے؟ بے شک بہت اچھی مثال ہے. یہ وہی لوگ کریں گے جو آپ سے حسد کرتے ہیں. جی جی لیکن میں جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا ایسے لوگوں نے، میں پروردگار سے جی میں انشاءاللہ بھی مغربین کی نماز ادا کروں گا، میں ان کے حق میں دعا کروں گا کہ پروردگار ان کے ذہن کو صحیح کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہدایت دے انہیں. بے شک میں ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا کہ نہیں یقین جانے قوم کس طرف جا رہی ہے. ہم آپسی میں لڑ رہے ہیں، ہم دنیا کو موقع دے رہے ہیں، اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، ہم موقع دے رہے ہیں. میں نے کس طرح سے علم حاصل کیا وہ میں جانتا ہوں. آپ نے مجھ سے ایک پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا، شاید آپ بول رہے ہیں، مجھے ذہن میں آیا میرے والد صاحب اہل سنت گھرانے سے. اچھا جی میرا ددیال آج بھی اہل سنت ہے، آج بھی اہل سنت ہے میرا ددیال ابھی بھی. جی صرف میرے والد صاحب جب 14 سال کی عمر میں میرے ایک دادا تھے، یعنی میری دادی کے بھائی، وہ ماتم مجلس میں آیا کرتے تھے، مجالس میں بیٹھا کرتے تھے. جی وہ میرے والد صاحب کو 14 سال کی عمر سے عزاداری میں سب جگہ لے کر جایا کرتے تھے. اور یقین جانے 18 سے 19 سال تک میرے والد صاحب نے بہت، حالانکہ جو حقیقت ہے، بہت مشکلات اٹھائی ہے اپنے بھائیوں سے، یہاں تک کہ باقاعدہ مار بھی کھایا میرے والد صاحب نے کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، تم عزاداری کر رہے ہو. تمہیں باقاعدہ رات رات بارش ہو رہی ہے، گھر کے باہر سوئے ہیں میرے والد صاحب. کیوں؟ کیونکہ یہ ماتم کر کے گھر آئے. اتنی مشکلات کے بعد والد صاحب نے جب ہمیں پرورش کیا، ہمیں جنم دیا، دینے کے بعد تو یہ ہمیں ملے گی. ایسے نہیں کسی نے. خدا کے واسطے کوئی بھی کسی پہ الزام لگائے، پروردگار سوچ سمجھ کے بالکل. اس کے بارے میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بارے میں بھی جی میں بھی یہ ویور سے کہتا چلو، اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی سے بھی ہو، چاہے ہمارے سرکار مولانا گلریز صاحب سے بھی اگر کوئی کسی چیز کے متعلق اگر سوال ہو، تو پہلے اس سوال کا در حقیقت آپ پورا جان لیں، بالکل اس چیز کے بارے میں صحیح سے تحقیق کریں، بالکل. تاکہ آپ کو بھی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ناٹ فار آپ دیٹ کہ کسی سے آپ بھی پہ الزام لگا ہاں رہے ہیں. آپ خود اگر ایگزامپل کے لیے کوئی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے سرکار، جی تو اگر میں نے اس چیز کو صحیح ثابت کر دیا تو وہاں پہ آپ غلط ثابت ہو جاؤ، جی اور 40 اگر کھڑے تو 40 لوگوں کے سامنے آپ غلط ثابت. بالکل بالکل. تو اس چیز پہ ذرا دھیان رکھیں کہ کسی پہ الزامات اٹھانے سے پہلے اس چیز کو صحیح سے تحقیق کریں. لیکن میں بتا دوں، الزام لگانے والوں کے حق پہ دعا ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی. اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حسد کی بنیاد پر ہے. جی جی اگر حسد نہیں ہو تو وہ اس طرح کے سوالات ہی نہیں کریں گے. دل میں کہیں نہ کہیں حسد ہے تو اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں. اور بات کہتا چلوں عادل صاحب، جی سوال بھی یہ وہ ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جن کے آپ غور کریں تو 2 رکعت نماز کی نہیں پتا. جی حقیقت چاہیے. میں یقین جانے اگر ہم ان سے سوال کر لیں کہ آپ یہ بتائیے 12 امام 14 معصومین کا نام معلوم ہے، اگر اتفاق سے میں درمیانی پوچھ لوں اچھا 8ویں امام جو ہے کہاں دفن ہے، تو اب جو ہے وہ 8ویں امام اب پتہ نہیں گوگل تلاش کریں گے. نہیں ایسے نہیں ہے. جی یہ سوال ویسے ہی لوگ کریں گے جن کی 2 رکعت نماز کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا انسان جو ہے کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں، وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچے، وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے. اچھے انسان کی پہچان، مولا کائنات نے فرمایا اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیسا ہوں، بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچے آنے والا کیسا. جی یہ میں امام کی حدیث سنایا تھا. تو اسی کے ساتھ کافی وقت ہم نے لیا جناب مولانا گلریز حسن صاحب کا، اور اس ایپیسوڈ کو سننے کے بعد شاید ایران کا جو بیسک ایجوکیشن سسٹم، یا عراق کا، میں ایران کی بات نہیں کروں گا، لیکن عراق کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس پہ ایک بہترین آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اس چیز کو سننے کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. سلام علیکم.